علم ہندسہ کے بنیادی تصورات میں سب سے پہلا نام جو ہے جو ہم کو سمجھنا ہے جس چیز کو، وہ ہے نقطہ۔ نقطہ کسے کہتے ہیں؟ اس کی شکل کچھ نہیں ہوتی، یہ ہماری جو پین ہے، پین، پینسل، چاک کی جو نوک ہے اس کو کسی سطح پر، کاپی پر، سلیٹ پر یا بلیک بورڈ پر اگر رکھنے سے جو چیز بنتی ہے وہ کہلاتی ہے نقطہ۔ یہ ایک دوسرا نقطہ، یہ ایک تیسرا نقطہ۔ تو یہاں پر ہم اس کو انگریزی کے بڑے حروف تہجی سے ظاہر کرتے ہیں، جیسے اس کو کہیں گے نقطہ اے، نقطہ بی، نقطہ سی، اس طرح سے۔ تو یہاں پر ہم لکھنے کا طریقہ کیا ہوا، اس کا نام لکھنے کا طریقہ، اس کو ہم ظاہر کریں گے نقطہ اے، یا دوسری جو شکل ہے وہ ہے نقطہ بی یا نقطہ سی۔ جب دو نقطے ملتے ہیں، یہ دو نقطے ہیں، یہ دو نقطوں کو ملانے سے بنتا ہے قطع خط۔ یہ نقطے کا نام دینے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم اس کو لکھتے ہیں اے، نقطہ اے، یہ نقطہ بی، نقطہ اے اور نقطہ بی کو جو ملایا جائے تو جو چیز بنتی ہے اس کو کہتے ہیں قطع خط۔ اس کو ہم قطع اے بی اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، اور اس کو ہم قطع بی اے اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں۔ چاہے آپ ادھر سے اس طرف نام لکھیے، اس طرف سے اس طرف نام لکھیے، یہ دونوں طریقے سے نام لکھ سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو دو نقطہ ہے، اس کو ہم ایک طرف اگر بڑھاتے ہیں اور یہ اس طرح سے تیر کا نشان بتاتے ہیں تو یہ یہاں پر، یہاں اس کا یہ جو نقطہ ہے یہ کہلائے گا نقطہ آغاز، مبدا جس کو کہتے ہیں، اور یہ اے سے بی کی جانب ہے۔ تیر کا نشان کیا بتا رہا ہے؟ اے سے بی کی جانب ہے، تو اس شکل کو ہم کہتے ہیں شعاع۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ قطع خط جو ہے وہ شعاع کا حصہ ہے۔ اس کو آگے بڑھانے سے یہ شکل اس طرح سے بنتی ہے، اور اس کو ہم لکھتے ہیں شعاع اے بی۔ ہم اس کو شعاع بی اے نہیں لکھ سکتے، جو یہ اے بی جب ہم لکھتے ہیں تو یہ لیفٹ ہینڈ سائڈ کی طرف وہ الفابیٹ، وہ حرف ہونا چاہیے جو نقطے سے منسلک ہے، اور جو تیر کی طرف جو نشان، جو نقطہ رہے گا وہ دوسرے نمبر پر رہنا چاہیے۔ تو اس طرح سے ہم اس کو شعاع اے بی کہہ سکتے ہیں، یہ شعاع بی اے نہیں ہے، شعاع بی اے نہیں لکھ سکتے۔ یہاں دونوں طریقے سے ہم لکھ سکتے ہیں، یہاں پر صرف جس نقطے سے تیر کی طرف جو نام رہے گا وہ لکھیں گے شعاع اے بی۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ جو نقطہ تھا، دو نقاط، یہ نقطہ اے اور نقطہ بی، اس کو ہم نے اس طرح سے آگے بڑھائے تو یہ بنی شعاع۔ اب ہم اس کو دونوں طرف اگر آگے بڑھائیں گے تو یہ بنتا ہے خط۔ تو دونوں طرف سے یہ لامحدود ہوتا ہے۔ تیر کی علامت اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ دونوں طرف سے لامحدود ہوتا ہے۔ شعاع ایک طرف سے محدود ہوتی ہے اور ایک طرف سے لامحدود ہوتی ہے، جیسے سورج کی روشنی۔ سورج کی روشنی، سورج یہ ہے اور اس کی شعاع اس طرف ہے۔ ٹیوب لائٹ کی روشنی، ٹیوب لائٹ کا منبع یہ ہے اور اس کی روشنی یہ ہے۔ خط کی جو حد رہتی ہے وہ دونوں طرف سے لامحدود ہوتی ہے، دونوں طرف تین کا نشان ہے، تو اس کو ہم خط بی اے بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم خط اے بی بھی کہہ سکتے ہیں، اور اگر یہاں پر ایک کوئی اسمال الفابیٹ ہے تو ہم اس کو خط ایل سے بھی ظاہر کر سکتے ہیں۔ تو یہ خط لکھنے کے نام لکھنے کا طریقہ ہوا۔ یہ دو خطوط کے بارے میں ہے، دو نقاط کے بارے میں ہے۔ اب تین نقطوں کے بارے میں دیکھیے، ایک نقطہ، دو نقطہ، تین نقطہ۔ یہاں پر دو نقطے سے قطع خط بنا، دو نقطے سے شعاع کا تعین ہوا، دو نقطے سے ایک خط کا تعین ہوا۔ جب ہم تین نقطوں کی بات کرتے ہیں،
ایک خط پر واقع ہم 3 نقطوں کی بات کرتے ہیں تو یہ 3 نقاط یا تو ہم خطی ہوتے ہیں یا غیر ہم خطی ہوتے ہیں. 3 یا 3 سے زیادہ کی بات ہے. ہم خطی نقاط جب 3 نقاط یا 3 سے زیادہ نقاط ایک ہی خط پر واقع ہوتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں ہم خطی نقاط. تو ہم یہاں اس کو ظاہر کیسے کریں گے کہ نقاط اے بی اور سی ہم خطی نقاط ہیں. اور غیر ہم خطی نقاط 3 نقاط. دیکھیے یہ 2 نقطہ ہے, 2 نقطے سے ایک خط کا تعین ہوتا ہے, ہم دیکھیں. اب اس کے بعد جو تیسرا نقطہ ہے اگر وہ اس کے باہر ہے تو یہ جو ہے اے بی سی نقاط تو یہ کہلائیں گے غیر ہم خطی نقاط. تین یا 3 سے زیادہ ایسے نقاط جو ایک ہی خط پر واقع نہ ہوں اسے کہتے ہیں غیر ہم خطی نقاط. تو نقاط اے بی اور سی غیر ہم خطی نقاط ہیں. تو ہم نے 2 نقطوں کے بارے میں بھی دیکھ لیے, 3 نقطوں کے بارے میں بھی دیکھ لیے. 3 نقطے سے یہ جو 3 غیر ہم خطی جو نقاط ہے, اگر یہ اس طرح سے غیر ہم خطی نقاط جو ہوتے ہیں اس کو اگر ہم اس طرح سے ملائیں تو آپ دیکھیں گے یہاں پر یہ ایک سطح بنتی ہے. تو 3 غیر ہم خطی نقاط سے جو یہ سطح بنتی ہے یہ کہلاتی ہے مستوی. مستوی یعنی ہموار سطح. ہموار سطح یہ آپ کی کاپی کی سطح ہموار سطح, کتاب کی سطح ہموار سطح, ڈیسک بینچ کی سطح ہموار سطح, بلیک بورڈ کی سطح ہموار سطح. تو جو ہموار سطح ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے مستوی. اور مستوی جو ہے وہ 3 غیر ہم خطی نقاط سے اس کا تعین ہوتا ہے. مستوی کا تعین ہم 3 غیر ہم خطی نقاط سے کرتے ہیں. اس کو عام طور پر ہم اس طرح سے مستطیل کی یا چوکور کی شکل میں ظاہر کرتے ہیں. اس کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں مستوی, جو بھی اس کا نام دیجیے ایچ. تو اس طرح سے ہم اس کا تعین کرتے ہیں. مستوی کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ مستوی کو چاروں طرف سے اس طرف سے بھی بڑھایا جا سکتا ہے, اس طرف سے بھی بڑھایا جا سکتا ہے, اس طرف سے بھی بڑھایا جا سکتا ہے اور اس طرف سے بھی بڑھایا جا سکتا ہے. یہ چاروں طرف سے لامحدود ہوتی ہے. آپ نہیں دیکھیں یہ خط ہے ایک. اب ہم 2 خط کے بارے میں دیکھیں گے. یہ یہاں پر اسی لکیر پر اگر ہم بناتے ہیں تو یہ دوسرا خط. یہ دونوں خط جو ہے 2 خطوط کے بارے میں یہ ہے کہ 2 خطوط یا تو ایک دوسرے کو قطع کریں گے یا تو ایک دوسرے کو قطع نہیں کریں گے. تو یہ دونوں خطوط ایک دوسرے کو قطع نہیں کر رہے ہیں اور یہ دونوں کے درمیان کا فاصلہ برابر ہے. تو یہ کہلاتے ہیں متوازی خطوط. متوازی خطوط جو ایک دوسرے کو کبھی قطع نہیں کرتے. اور اگر یہ خط کا نام ایل ہے اور یہ خط کا نام ایم ہے تو ہم کیا لکھ سکتے ہیں کہ خط ایل یہ متوازی کی علامت ہے, متوازی ہے خط ایم کی. جب 2 خطوط ایک دوسرے کو قطع نہیں کرتے تو انہیں متوازی خطوط کہتے ہیں, لیکن اگر قطع کریں تو ان کی شکل اس طرح سے ہوں گی. یہ ایک خط اور یہ دوسرا خط. جب 2 خطوط ایک دوسرے کو ایک نقطے پر قطع کرتے ہیں تو یہ کہلاتے ہیں متقاطع خطوط. متقاطع خطوط کا کوئی علامتی اظہار نہیں ہے. متقاطع خطوط کو ہم غیر متوازی خطوط بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ متوازی نہیں ہوتا. غیر متوازی خطوط کہیں یا متقاطع خطوط کہیں ایک ہی بات ہے. اسی طرح سے متوازی خطوط کو ہم غیر متقاطع خطوط کہہ سکتے ہیں جو ایک دوسرے کو کبھی قطع نہ کریں.
تو یہ آپ کو یہ اس کے دونوں نام یاد رکھنا ہے۔ متوازی خطوط کی مثال یہی ہے، آپ کی جو بیاض ہیں، بیاض میں جو یہ لکیریں ہیں، یہ جو دکھائی دے رہی ہیں، یہ متوازی خطوط ہے۔ ریل کی پٹری کی مثال ہے، بلیک بورڈ کی اوپری نچلی سطح کی آزو بازو کی سطح کی مثال ہے۔ تو یہ کمپاس باکس کی یہ سطح متوازی خط ہے، یہ اگر چوڑائی میں اگر ہم لیے تو یہ سطح متوازی خط ہے۔ تو دو جو خطوط ہے ایک دوسرے کو قطع نہ کرے تو وہ کہلاتے ہیں متوازی خطوط یا غیر متقاطع خطوط، اور اگر دو خطوط ایک دوسرے کو ایک نقطے پر قطع کرتے ہیں تو وہ کہلاتے ہیں متقاطع خطوط یا غیر متوازی خطوط۔ اب یہاں پر دو خطوط ہے، اب دو سے زیادہ خط ہو گئے اگر ہے تو وہ کتنے ہوں گے؟ 3۔ یہ ایک خط، یہاں پر دیکھیے دو خط ہے، ایک ایل ہے ایک ایم ہے۔ یہاں پر ایک خط ایل، یہ ایل، ایک خط ایم، یہ ایم، اور یہ خط این، ایل ایم این۔ یہ 3 خطوط یا 3 سے زیادہ خطوط اگر ایک دوسرے کو ایک ہی نقطے پر قطع کرے، اس کو میں او نام دے رہی ہوں، ایک ہی نقطہ او پر قطع کریں تو یہ کہلاتے ہیں متراکز خطوط۔ اور نقطہ او کہلاتا ہے نقطہ تراکز۔ خط ایل، خط ایم، خط این ایک دوسرے کو صرف ایک نقطہ او پر قطع کرتے ہیں۔ جب 3 خطوط یا 3 سے زیادہ خطوط ایک دوسرے کو صرف ایک نقطے پر قطع کرتے ہیں تو وہ متراکز خطوط کہلاتے ہیں، اور نقطہ او نقطہ تراکز کہلاتا ہے۔ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ تو یہ خطوط، دو خطوط ایک دوسرے کو قطع نہیں کرتے، دو خطوط جب ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں اس کا بھی نام ہم او دے دیتے ہیں۔ نقطہ او پر قطع کر رہے صرف ایک نقطے پر تو وہ کیا کہلاتے ہیں؟ اور 2 سے زیادہ یعنی 3 یا 3 سے زیادہ خطوط جب ایک دوسرے کو ایک نقطے پر قطع کرتے ہیں تو وہ کہلاتے ہیں متراکز خطوط۔ تو یہ مختلف ہندسی شکلیں ہیں، ان کے نام ہیں، ان کے نام لکھنے کا طریقہ ہے، تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، نام اور شکل تعریف۔ یہ آپ کی درسی کتاب میں ہے، یہ پہلا سبق علم ہندسہ کے بنیادی تصورات۔ یہاں پر نقطے کو اس طرح سے سمجھایا گیا ہے۔ یہ قطع خط ہے، یہ خط کی وضاحت ہے، اس طرح سے بھی نام لکھا جا سکتا ہے، اور یہ ایل کے ذریعے بھی۔ شعاع، یہ سورج اور یہ اس کی شعاعیں، یہ ٹارچ کی روشنی سے بتایا گیا ہے۔ مستوی میں دیکھیے یہ سطح، ہموار سطح، یہ ہموار سطح، اور بتایا گیا کہ یہ ہموار سطح نہیں ہے۔ ظاہر کرنے کا طریقہ مستوی کو، یہ متوازی خطوط کے لیے یہ آپ کی بیاض کی تصویر پیج کی۔ ذیل میں دیے ہوئے خالی چوکونوں میں متقاطع خطوط یا متوازی خطوط میں سے مناسب متبادل لکھیے۔ یہ شکل دیکھ کر آپ کو یہاں نام لکھنا ہے، یہ شکل دیکھ کر نام لکھنا ہے، یہ شکل دیکھ کر نام لکھنا ہے۔ یہاں پر دیکھیے ایک کھیل ہے کھوکھو، جس میں یہ اس ایک لکیر پر جو کھلاڑی بیٹھے ہیں یہ ہم خطی نقاط ہیں کی مثال ہے،
اور اگر ان کو شامل کیا جائے تو یہ دونوں کے ساتھ میں یہ غیر ہم خطی نکات ہے، کیونکہ یہ دونوں جو کھلاڑی ہے وہ اس خط پر واقع نہیں ہیں۔ یہاں پر دیکھیے یہ ستاروں کا جو جھرمٹ ہے، یہاں پر یہ غیر ہم خطی نکات کی مثال اس طرح سے شکل کے ذریعے اس کی وضاحت کی گئی ہے۔